اچھا اچھا، ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عام بندہ، عام مسلمان ان باتوں پہ جو اہل سنت اور تشیعوں کے ہاں کامن ہیں، مشترکات میں سے ہیں، کیا وہ ان پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ کافی ہیں؟ آپ کی آواز دھیمی ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ عرض ہے کہ اگر ایک بندہ ان باتوں پہ عمل کر لے جو اہل سنت اور تشیعوں کے ہاں مشترکات میں سے ہیں، ہوں۔ تو یہ کیا اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا؟ تو اگر اس کے نماز روزے صحیح ہے نا، تو نماز روزے صحیح نہیں بنتے نا مخالفین کے طریقے سے، وضو غلط بنتا ہے، وضو ان کا بالکل غلط بنتا ہے، نماز غلط بنتا ہے ان کا، جب نماز کے اوقات غلط بنتے ہیں، مغرب کو وقت سے پہلے پڑھتا ہوں، اور صیام ماہ رمضان جو ہے، روزے ان کے غلط وقت پہ افطار ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن جس شخص کو پتہ ہے اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار شریعت تو 20-25 شریعت تو نہیں ہے کہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا راستہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے لے لو۔ تو اگر کوئی شخص یہ دیکھیں، اسی ایک سوال کیا تھا، اسی سوال کو بہت عرصہ پہلے ایک شخص نے لندن سے، میں نے اس کا جواب دیا تھا، میں آپ کو کچھ احادیث دکھا دیتا ہوں اس معاملے میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ کتاب ہے، کتاب ہے کافی، جلد نمبر 1، بلکہ جلد نمبر 2، یہاں پہ اصناف الناس، لوگوں کے مختلف اصناف، طائفے، صفحہ نمبر 381 ہے، اس میں دوسرا جو حدیث ہے، پہلے فرمایا الناس علی 6 فرق یؤولون کلہم الی 3 فرق، لوگوں کے 6 طائفے ہیں، اور یہ 6 طائفے اصل میں 3 طائفے بنتے ہیں، الایمان والکفر والضلال، ایمان، کفر اور گمراہی، وهم اہل الوعدین الذین وعدهم اللہ الجنۃ والنار، اور یہی 3 طائفے جو ہیں اہل وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا جنت یا نار کی بشارت دی ہے۔ اچھا، المؤمنون والکافرون والمستضعفون والمرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، ایک طائفہ یہ ہے کہ مومن ہے، ایک طائفہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، مومن تو جنت جائیں گے، کافر بھی جہنم جائیں گے، والمستضعفون والمرجون لامر اللہ، ایک طائفہ مستضعف اور مرجون لامر اللہ، مستضعف یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا دنیا میں کہ کیا سچ راستہ کون سا ہے، ان کے لیے حجت تمام نہیں ہوا، تو یہ مرجون لامر اللہ ہے، اللہ ان کا مرجون یعنی اللہ نے تاخیر کیا، ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں سنایا کہ یہ جہنم جائیں گے یا جنت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اما يعذبهم، یا ان کو عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، یا ان کو معاف کرے گا، یا ان کے عذر مانے گا، ان کو معاف کرے گا۔ والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، بقیہ لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں مومن ہیں لیکن گناہ کار ہیں، کچھ عمل ان کے صحیح ہے، کچھ عمل ان کے غلط ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، یہ لوگ بخشنے والے جائیں گے، ان کو اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے، اللہ ان کو بخش دیں گے۔ اچھا، اگلا جو روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ انا نمد الممطار وما الممطار قال الطر فمن وافقنا من علوی او غیری تولیناه من خالفنا من علوی وغیرہ برئنا من، راوی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک میزان ہے، ایک رولر ہے، ایک معیار ہے، اس کے مطابق ہم تولی کرتے ہیں، تبری کرتے ہیں، اگر کوئی شخص علوی بھی ہو اور وہ ہمارے عقیدے پہ نہ ہو تو ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر ہمارا عقیدے پر ہو تو ہم اس سے تولی کرتے ہیں۔ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یا زرارہ قول اللہ عز وجل اصدق من قولک، فرمایا کہ اے زرارہ، اللہ کی بات آپ کی بات سے صحیح ہے کہ لوگوں کے 2 طائفے نہیں ہیں، یا مومن ہے یا تو جہنمی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، کہ ان کو جو ہے یہ مستضعف ہیں، بہت سارے لوگ مستضعف فی الدین ہیں، دین میں کمزور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو راستے کا نہیں معلوم، ہدایت نہیں ہوئی، حجت ان پہ تمام نہیں ہوا۔ این المرجون لامر اللہ، مرجون لامر اللہ کہاں گئے؟ این الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اچھا، فرمایا ان
حضرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام ابواب من ابواب الہدی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حجتوں میں سے ایک حجت ہے. فمن دخل باب علی کان مؤمنا ومن خرج منه کان کافرا، جو علی علیہ السلام کو مانے وہ مومن ہے اور جو نہ مانے وہ کافر ہے. ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه، اور جو نہ علی علیہ السلام کو مانے، نہ مانتا ہے نہ رد کرتا ہے، کان فی الطبقۃ الذین للہ فیہم المشیہ، وہ ان لوگوں میں سے جن کا اللہ تعالیٰ بتائے گا روز قیامت کو ان کے ساتھ وہ اللہ کیا کرے گا. اچھا ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاؤں، کتاب سلیم ہی میں سے، یہ کتاب سلیم ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 12، اس کے بہت سارے صفحوں کے بعد 8-9 صفحوں کے بعد یہ فقرہ آتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلیم سے کہا فإن الحق واللہ معی ابن قیس، اللہ کی قسم اے سلیم حق میرے ساتھ ہے، کما اقول وما هلك من الامت الا الناصبون والناکثون والمکابرون والجاحدون والمعاندون، اس امت میں سے کون لوگ جہنمی بنیں گے؟ جو ناصبی ہیں، جو میری بیعت کو توڑیں گے، جو مکابرہ کریں گے، میرے حق کو انکار کریں گے، والجاحدون والمعاندون، جو میرے حق کو جہد کریں گے اور جو میرے سے دشمنی کریں گے. فاما من تمسک بالتوحید، اس امت میں سے وہ لوگ جو توحید کو نہ چھوڑیں، والاقرار بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار نہ کریں، والاسلام، اسلام کا اقرار کریں، انکار نہ کریں، ولم یخرج من الملہ، دین سے خارج نہ ہو جائیں، ولم یظاہر علینا الظلمہ، اور ہمارے خلاف جو ظالمین ہیں ان کی سپورٹ نہ کریں، ولم ینصب لنا العداوہ، اور ہمارے سے دشمنی نہ، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہ کریں، وشک فی الخلافہ، اس کے بعد خلافت میں وہ شک کرتے ہیں کہ بھئی پہلا خلیفہ کون ہے، ولم یعرف اہلہ، نہیں معلوم شیعہ حق ہے دوسرے حق ہے نہیں پتہ، لم یعرف الحق وولاتها ولم یعرف لنا ولایہ، اور ہماری امامت کو بھی نہیں مانتے، اور ولم ینصب لنا عداوہ، اور ہمارے سے دشمنی بھی نہیں کرتے. فإن ذلك مسلم مستضعف، یہ لوگ مسلمان ہیں مستضعف بیچارے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یرجى له رحمت اللہ ويتخوف علیہ ذنوبہ، ایسے شخص دو اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں کیا مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. ایک طرف سے اللہ ان کی مغفرت کر سکتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ سکتا ہے کہ بھئی تم ویسے بھی گناہ کار ہو، تو گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم بھیجتے ہیں. تو یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور بھی روایت مستضعف کے متعلق، یہ حدیث نمبر 70 ہے کتاب سلیم میں. یہاں پر سلیم روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ کی توحید کا قائل ہے، شہادتین پڑھتا ہے، وَأَخَذْتَ بِمَا لَيْسَ بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فِيهِ اختلاف، اور مشترکات اہل قبلہ پہ عمل کرتا ہے، مما قد اجمعوا علیہ، جس پہ ان سب کا اجماع ہے، ان اللہ قد امر به ونهى عنه، جس پہ اللہ نے امر کیا، نماز روزہ وغیرہ. واشکل علیک موضع الامام والوصیہ والعلم والفقہ، اور امامت کا نہیں پتہ چل رہا ہمیں، ہم وہ کیا ہے متردد ہے، امامت شیعوں کا صحیح ہے یا ابو بکر عمر کی صحیح ہے. فرددت علمہ الی اللہ، تو اس کا علم اللہ کی طرف پلٹا، کہتا ہے یا اللہ مجھے نہیں پتہ چلا شیعہ حق پر ہے یا مخالفین حق پر ہے، ٹھیک ہے نا. ولم تعاد لهم، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، ولم تبرأ منہم، ان کے ساتھ ان سے برات نہیں کرتا، ولم تنسب لهم عداوہ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا. فانت جاہل بما جہلت، آپ اس مسئلے میں جاہل ہیں. ضال عما اهتدى الیہ اہل الفضل والولایہ، اہل الفضل والولایہ، فضیلت کے لوگ، ولایت کے لوگ، امامت کے لوگ جس بات کی طرف ہدایت پا چکے ہیں آپ اس سے گمراہ ہیں. للہ فیک مشیہ، آپ کا قضیہ اللہ کے ہاتھ میں، روز قیامت کا اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا. ان عذبک فبذنبک وان تجاوز عنک فبرحمتہ، اگر اللہ چاہے آپ کو گناہوں کی وجہ سے گناہ جہنم بھیج دے، اور اگر چاہے کہ مغفرت کر دے کہ بھئی اس شخص پہ رحم کرتا ہوں، اس کو جنت بھیج دے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. اور مزید تجمل صاحب کوئی سوال ہے؟ ہاں جی، ایک بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جتنا یہ معاملات ہیں جی کتب میں، یہ بہت پیچیدگی ہے عام بندے کے لیے، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. اور بہت تو واضح یہی، ہاں جی، ہے. کیونکہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب پڑھی ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ باتیں اگر ہم عام عوام کے سامنے بیان کریں
تو اس میں بہت زیادہ فساد بن سکتا ہے، اور عام لوگ مانیں گے نہیں جو ہوں چیزیں عام ہیں۔ اس طرح کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں جو عام ہوں بندے کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہوں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے، عام سادے لوگ، ان کے لیے ہوں اللہ تعالیٰ مہربانی کا عمل کرے گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ انشاءاللہ جانتے بوجھتے انشاءاللہ ہوئے تعصب کرتے ہیں، جی ان صحیح کی بات الگ ہے۔ صحیح ہے انشاءاللہ اللہ کریم ہے انشاءاللہ اللہ سب کی جی ہدایت کرے دعا کریں اللہ آپ کو عزت دے مزید کوئی حکم نہیں ہے جی ٹھیک، السلام علیکم۔ تھینک یو سر علیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ آپ کو سلام